چاہتے ہیں تو ایک نام مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام ہے. اس واسطے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات سے مخاطب ہو کے کہ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا خون میرا خون ہے. مستدرک امام حاکم میں حدیث ملتی ہے, المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا ہے اور میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, اے علی تو میرے نزدیک وہی مقام رکھتا ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کو جو مقام حاصل تھا. کیسے کوئی ذی ہوش سیرت کے اس تابناک پہلو کو نظر انداز کر سکتا ہے کہ سرکار مکے سے مدینے کو تشریف لے گئے ہیں, ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا جا رہا ہے, فلاں مہاجر فلاں انصاری کے بھائی, فلاں مہاجر فلاں انصاری کے بھائی. اب سرکار آئے ہیں ہجرت کر کے, حضرت علی بھی آئے ہیں ہجرت کر کے. قاعدہ یہ تھا, قانون یہ تھا, اصول یہ تھا کہ مہاجر کو انصاری کا بھائی بننا چاہیے. سرکار نے سب صحابہ کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا. حضرت علی مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہیں کہ مجھے کس کا بھائی بنایا جاتا ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ علی کیا سوچ رہے ہیں تو مولا کائنات سے مخاطب ہو کر سرکار نے فرمایا اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو مہاجر تو بھائی نہیں بن سکتے. یہ تو قاعدہ نہیں ہے, یہ تو قانون نہیں ہے, یہ تو اصول نہیں ہے, یہ تو قانون کی بات نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا قاعدات توڑا جا سکتا ہے, اصول بدلے جا سکتے ہیں, قانون تبدیل کیے جا سکتے ہیں, لیکن علی کو نبی سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اگر اصول بھی ہے تو اصول توڑ دیا جاتا ہے, نبی کو علی سے جدا نہیں کیا جا سکتا. عزیزان محترم تو علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. میں ہمارے دادا غد قبلہ کا شعر نہیں پیش کر رہا ہوں سند میں. آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے دلیل کے طور پر اشعار پیش کیے جا رہے ہیں. دنیا کدھر جا رہی ہے, ہمارے لوگ کدھر جا رہے ہیں, ہدایت کی دعا کرنے کے سوا ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ شعر ضرور پڑھیے, دلیل دینے کے بعد شعر پڑھیے. آپ دلیل کو اگر شعر کا پابند بنائیں گے تو سامنے والوں پہ کیا اثر پڑے گا. عزیزان محترم آج شاملہ کے جیسی سی جی ایجاد ہو چکی ہے اور ہمارے لوگ ابھی شعر شاعری کے کھلیانوں میں بھٹک رہے ہیں. اللہ ہدایت کی توفیق دے. عزیزان محترم میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میں ہمارے دادا حضرت اللہ کا شعر نہیں پڑھ رہا ہوں, میں حضرت امیر خسرو کا شعر نہیں پڑھ رہا ہوں, میں بندہ نواز کی ربائی نہیں پڑھ رہا ہوں, محبوب الہی کے ملفوظات نہیں سنا رہا ہوں, میرے پیر غوث اعظم دستگیر دو عالم شیخ عبد القادر جیلانی کے ملفوظات نہیں سنا رہا ہوں. میں آپ کے سامنے اللہ کے حبیب صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کا ارشاد سنا رہا ہوں. یہ بات کہاں ہے؟ جامع ترمذی میں یہ حدیث ملتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ جس امتی کو بھی نبوت کا فیض ملتا ہے تو براہ راست نہیں ملتا, ولایت کے ذریعے سے ملتا ہے, علی کے ہاتھ سے ملتا ہے. نبی کی خیرات علی کے دروازے سے تقسیم ہوتی ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے اور دروازے کا لفظ درمیان میں آ رہا ہے تو اور ایک بھی حدیث ہے, بہت مشہور حدیث ہے, آپ بارہا سنے ہوں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں. اس کا دروازہ کون ہے؟ کوئی ہندوستان میں پیدا ہونے والا عالم نہیں, کوئی 150 سال پہلے پیدا ہونے والا مفتی نہیں, کوئی 200-150 سال پہلے پیدا ہونے والا کوئی محدث نہیں, کوئی 250-350 سال پہلے پیدا ہونے والا کوئی مفسر نہیں, کوئی افریقہ میں پیدا ہونے والا کوئی بہت بڑا عالم باعمل نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کس کو کہا؟ سرکار کے صحابہ 1,25,000 ہیں, کم و بیش اس سے زیادہ ہیں. حج کے موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ میدان عرفات میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے. 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں اور ہم ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں, ہم ہر صحابی کی تعظیم توقیر کرتے ہیں, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایک نظر ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ غیر صحابی پوری زندگی کی عبادت کر کے بھی ان کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا. یہ عقیدہ ہمارے ہاں متفق علیہ ہے. ہم کسی ایک صحابی کی بھی بے ادبی نہیں کرتے. جب بات فضیلت کی پوچھو تو ہم اہل سنت و جماعت اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں, پھر فاروق اعظم ہیں, پھر عثمان غنی ہیں, پھر اس کے بعد مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں.
ہم تعریف سب صحابہ کی کرتے ہیں, ہم مقام و مرتبہ سب صحابہ کا تسلیم کرتے ہیں, لیکن جب بات نبی کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کی آتی ہے تو ہم اپنے گھر سے کچھ نہیں کہتے. ہمارے سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتوا البیوت من ابوابها, گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو. اور گھروں میں دروازوں کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے آنے والا چور ہوتا ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا نہیں ہے, نبی کے علم کی بات کر رہا ہے, اس کو عالم نہ کہنا, اس کو چور کہنا. وہ چور ہے, چوری کر کے لا کے آپ کے سامنے علم پیش کر رہا ہے. وہ چور ہے, وہ عالم نہیں ہے. عالم وہی ہے جو دروازے کے ذریعے شہر میں داخل ہوتا ہے, اور اس دروازے کا نام عزیزان محترم 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دروازے کا ذکر کیا. اور جتنا میرا احادیث کا مطالعہ ہے میں پورے وثوق کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اگر میری بات علمی بنیادوں پہ غلط ثابت ہے تو مجھے بتائیے, میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. آئندہ سے یہ اسٹیٹمنٹ دینا چھوڑ دوں گا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ فلاں صحابی دروازہ ہے, فلاں صحابی دروازہ ہے. جب دروازہ بنانے کی بات آئی, جب ہدایت کی بات آئی, تو سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے سب صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں, جن کی بھی پیروی کرو تمہیں کامیابی مل جائے گی. یہ کہہ کے سرکار نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بتا دی. لیکن جب در مصطفیٰ تک پہنچنے کا پتہ دیا تو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے شہر کا دروازہ نہیں کہا. سرکار نے علم کے شہر کا دروازہ ایک ہی ولی کو کہا, ایک ہی صحابی کو کہا, ایک ہی امام کو کہا. وہ کون امام جن کے غلام کا نام معین الدین چشتی ہے؟ وہ کون ولی جن کے ہاتھ کی بھیک پانے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے؟ وہ کون علی جس کے ہاتھ کی خیرات میں ولیوں کو ولایت کی بھیک ملتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ ہے. عزیزان محترم, آج دنیا میں طریقت کا جتنا فیضان جاری ہے, اب آپ بولیں گے کہ اس اسٹیج پر بھی آپ طریقت کی بات کر رہے ہیں, تو مجھے ٹاپک وہی دی گئی ہے, اب اس کے علاوہ میں اور کیا بول سکتا ہوں. عزیزان محترم, جتنے طریقت کے سلسلے دنیا میں جاری ہوئے ہیں, آپ کسی بھی طریقے میں دیکھ لیجئے, کوئی سلسلہ نبی کے دروازے تک اس وقت پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک علی کے دہلیز پہ سجدہ نہ کر دے, جب تک علی کی چوکھٹ پہ نہ پہنچے. کوئی سلسلہ نبی کے آستانے تک نہیں پہنچ سکتا. اب کیونکہ ہمارے پاس ولایت کو رسالت سے جدا نہیں مانا جاتا. رسالت اگر دیوار ہے تو ولایت اس کا سایہ ہے. رسالت اگر سورج ہے تو ولایت اس کی کرن ہے. رسالت اگر چراغ ہے تو ولایت اس کی روشنی ہے. روشنی کو چراغ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا, کرن کو سورج سے کوئی جدا نہیں کر سکتا, سائے کو دیوار سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. تو معلوم ہونا چاہیے قیامت کی صبح تک علی کو نبی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. وہ امام الانبیاء ہیں تو یہ امام الاولیاء ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یہاں سے پتا چلا جس کا مولا علی نہیں ہے اس کا مولا نبی نہیں ہے. جو علی والا ہے وہ نبی والا ہے, جو نبی والا ہے وہ خدا والا ہے. خدا کا پتہ علی کے گھر سے چلتا ہے اور خدا بندے کو علی کے گھر میں ملتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. چونکہ مجھے جو ٹاپک دی گئی اس میں ولایت کا لفظ ہے. جب ولایت کی بات کرنا ہے تو عزیزان محترم سب سے بڑا ولی کون ہے؟ کائنات میں سب سے بڑا ولی کون ہے؟ آپ کسی سلسلے کے صوفیاء کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیں, یہ بات ماننے پہ آپ مجبور ہوں گے کہ کائنات میں ولی تو بہت پیدا ہوئے, لیکن سب سے بڑے ولی کا نام علی ہے. ہر ولی کو ولایت کی سند علی کے ہاتھ سے ملتی ہے. خدا نے بنایا فقط ایک علی, علی نے بنائے کروڑوں ولی. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں علی سے منافق ہی بغض رکھتا ہے. آج کل تو بہت آسان ہے, ایک اچھا کیمرے کا فون لا لینا, پہلے سے بولنا نہیں, بولے تو الرٹ ہو جاتا. بولنا کرنا کچھ بھی نہیں, اچھے کیمرے کا فون لانا ہے کہ آدمی کو ٹھہرنا اسٹیج کے نیچے, حضرت علی کی خوب تعریف کرنا, پورے چہرے ریکارڈ کرنا, گھر میں جانا فون کھولنا, پلٹاتے جانا دیکھتے جانا, پلٹاتے جانا دیکھتے جانا. جس کا چہرہ کھل گیا بولنا مومن ہے, جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی سمجھ جانا کہ منافق ہے. عزیزان محترم, حضرت مولا, اور میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں بول رہا ہوں,
میں اگر اپنی طرف سے بات بول رہا ہوں تو آپ میری زبان پکڑ سکتے ہیں. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی سے مومن ہی محبت رکھتا ہے اور علی سے منافق ہی بغض رکھتا ہے. تو مومن اور منافق کا فرق معلوم کرنا ہے تو مولا علی کی خوب تعریف کی جائے, علی کی شان میں منقبت پڑھی جائے, علی کی شان میں کلام پڑھا جائے, چہرے نوٹ کیے جائیں, گن کر پہچان لیا جائے 1 2 3 4 5 6 مومن 1 2 3 4 5 6 ادھر کا ہے. سرکار فرماتے ہیں علی سے مومن ہی محبت کرتا ہے. عزیزان محترم, یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان کس سے محبت کرنے کا نام ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے کا نام ہے. جب اللہ سے محبت کرنے کا نام ہے تو پھر علی کا نام درمیان میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ جانچنے پرکھنے کے لیے. تو آپ اٹھا کر پڑھیے حدیث ترمذی شریف کی. جاہلوں کی طرح جہالت کی وادیوں میں بھٹکتے رہیں گے, شاعروں کے اشعار کو دین ایمان سمجھ کر زندگی کے عزیز اوقات برباد کرتے رہیں گے تو حقائق آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. عزیزان محترم, ذرا علم کا صحیح ذوق پیدا کیجیے. پہلے کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے اس کے بعد ہر بات پیش کیجیے, آپ کی ہر بات ویلیویبل ہوگی. عزیزان محترم, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, میں ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں جو پوری دنیا میں نہیں مل سکتی. اگر آپ کو نہیں مل سکتا تو آئیے میرے ساتھ, ابھی لائبریری کھلاتے ہیں عثمانیہ کالج کی, نکالتے ہیں ترمذی شریف. نہیں نظر آتا تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمی واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی. ترمذی شریف کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تم کو نعمتیں دیتا ہے. اللہ کی زمین پہ رہتے ہو, اللہ کا رزق کھاتے ہو, اللہ کی پیدا کی جانے والی ہوا میں سانس لیتے ہو, اللہ کے انعامات میں جیتے ہو, اللہ کے پیدا کیے ہوئے سورج کی حرارت سے زندگی کی تپش حاصل کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بارشوں کے صدقے میں اگنے والی کھیتیاں کھا کر اپنی بھوک مٹاتے ہو, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ میٹھے پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھاتے ہو. اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تم کو نعمتیں دیتا ہے. اس کے بعد میرے سرکار فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, وتھ ریفرنس میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, لال پیلے ہرے ہوتے کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, صحاح ستہ میں کتاب شامل ہے. میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, میں غلط بول کے بچوں گا نہیں. عزیزان محترم, ترمذی شریف میں حدیث ملتی ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمی. اب یہاں سے 3 سیکٹر ہوتے. کتنے سیکٹر ہوتے؟ 3. سب سے پہلے کافران جو ہے وہ تو الگ ہی ہو جاتے. اب ایمان والوں میں 3 سیکٹر ہوتے. پہلا سیکٹر کیا؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ. کون کون اللہ والے ہیں وہ تو پورے ہاتھ اٹھاتے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو پورے خوش 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 خوش. معلوم کیسا ہوگا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے مومن ہی محبت رکھتا ہے, اللہ سے منافق ہی بغض رکھتا ہے. کیا سرکار ایسا نہیں فرما سکتے تھے؟ کیوں نہیں فرمایا؟ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے کیا معلوم, ان سے پوچھو جن کو قیامت کی صبح تک پیش آنے والے واقعات کا غیب کا علم اللہ نے عطا کر دیا. وعلمک ما لم تکن تعلم, کہے کہ جو کچھ معلوم نہیں تھا سب معلوم کرا دیا. اے علی کے گھر سے جلنے والوں, کہاں تک جلو گے؟ غوث اعظم بھی تم کو ملیں گے تو علی کے گھر میں ملیں گے, معین الدین اجمیری تم کو ملیں گے تو علی کے گھر میں ملیں گے. علی کے گھر میں ولایت کی یہ بہار ختم ہونے کے لیے نہیں ہے, امام مہدی کے ظہور تک علی کے گھر میں ولایت کے پھول کھلتے رہیں گے. خاتم الولایت امام مہدی بھی آئیں گے, کسی اور کے خاندان میں نہیں آئیں گے, وہ بھی علی کے گھر میں فاطمہ کی اولاد میں آئیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں وتھ ریفرنس بات کر رہا ہوں, میرے گھر کی بات پیش نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر آپ نبی کے امتی ہیں تو نبی کی بات ماننا آپ پر ضروری ہے. اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تم کو انعامات سے نوازتا ہے. پورے خوش رہیں گے, واہ واہ کیا کمپرومائز کی بات کرے, واہ 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 واہ, پورے اللہ سے محبت کرتے ہیں. آدھی بات نہیں لینا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, جو تیرے کو سمجھ میں آیا تو نہیں مانتا, جو تیرے کو نہیں سمجھ میں آیا جو سمجھ میں آیا مانتا نہیں تو نہیں مانتا. اپنی عقل کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے, مصطفیٰ کے قول کو ماننے کا نام ایمان ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیج سے چیلنج کرتا ہوں کہ جتنے فرقے ہیں ان تمام فرقوں میں دین کی آدھی تعلیمات ہیں. اہل سنت و جماعت تنہا حق جماعت ہے کہ جس میں دین کی مکمل تعلیمات موجود ہیں.